الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله. أحسنت. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسنتم. أحسن. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر احسنتم. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. خداوند تعالیٰ جس کے لیے تگو کرتا ہے وہ کسی کام کے نہیں آتا. مرنے کے بعد صرف ایک کفن انسان کو ملتا ہے، وہ بھی اگر بشرط ہے کہ خدا نخواستہ اس کی موت کسی ایسے حادثے میں نہیں ہوئی کہ جہاں اس کی ڈیڈ باڈی ہی نہیں ملی، ایسے حادثے میں نہیں ہوئی کہ کفن کے لیے وہ رہا ہی نہیں تھا. فقالا یلتفت الی ولدہ، پھر اس کا بیٹا، اس کی اولاد، اس کے بچے اس کے سامنے ممثل ہوتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کی طرف مخاطب ہوتا ہے. فیقول واللہ انی کنت لکم محبا، اولاد سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے محبت کرنے والا تھا. انی کنت علیکم محامیا، میں تمہارا محافظ تھا. فماذا لی عندکم، اے میری اولاد میں نے تمہارے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی ہے، سب کچھ اپنا چھوڑ دیا ہے، رشتہ داروں سے جھگڑا ہوں تمہارے لیے، دوستوں سے جدا ہوں تمہارے لیے، اپنی آسائش کو میں نے داؤ پر لگایا تمہارے لیے، تم ہمارے لیے کیا کرو گے؟ فیقولون، اولاد سے کہتی ہے نودی کا الی حفرت نواری کا فیہا، ہم تجھے صرف قبر تک ودا کریں گے اور اس گھڑے میں، اس قبر کے گھڑے میں تمہیں ہم گاڑ دیں گے اور مخفی کر دیں گے. فقالا فیلتفت الی عملہ، جب وہ اپنے اولاد سے، اپنے مال سے مایوس ہو جاتا ہے تو اپنے عمل کی طرف توجہ کرتا ہے. فیقول واللہ انی کنتم فیک لزاہدا، اے عمل میں تیری طرف رغبت نہیں رکھتا تھا. ان کنت علی لثقیلا، اور تو میرے لیے بھاری تھا، میں تجھے انجام نہیں دیتا تھا. فماذا عندک، اب اے عمل تو میرے لیے کیا کرے گا؟ فانا قرینک، عمل کہتا ہے میں تیرا ساتھی ہوں، فی قبرک، قبر میں، یوم نحشرک، اور حشر کے دن تیرا ساتھی ہوں. حتی اعرض انا وانت، یہاں تک کہ ہر میدان میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تیرا ساتھی ہوں. بس موت کے بعد نہ انسان کا عمل سے، نہ انسان کی اولاد سے کام آتی ہے، نہ مال اس کے کام آتا ہے. کیا چیز کام آتی ہے؟ جہاں رشتہ دار کام نہیں آتے، دوست کام نہیں آتے، وہاں کیا چیز کام آتی ہے؟ انسان کا عمل، اس کی نماز سے کام آتی ہے، اس کا اچھا اخلاق سے کام آتا ہے.
اس کا دینی کام جو اس نے انجام دیے وہ اس سے کام آتے ہیں, عبادتیں اس سے کام آتی ہیں, حق حقوق کا کسی کا خیال رکھے تو اس کے کام آتا ہے. کہتے ہیں جب انسان دنیا سے آنکھ بند کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال رک جاتے ہیں, وہ ابھی اپنے اعمال میں اضافہ نہیں کر سکتا, اپنی نمازوں میں اضافہ نہیں کر سکتا, خدا کے راستے میں دے نہیں سکتا, اور اسی طرح کوئی برا عمل بھی انجام نہیں دے سکتا. کہتے ہیں کہ جب ابن آدم مات ابن آدم وانقطع عملہ, اس کے عمل رک جاتے ہیں, الا ثلاث, مگر 3 عمل اس کے جاری رہتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے کام آتے ہیں, اس کے لیے ذخیرے کا سبب بنتے ہیں, اس میں اس کے اعمال میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. وہ 3 عمل کیا ہے؟ ولد صالح, نیک اولاد. دیکھیں آج ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں اپنے والد گرامی کے لیے. نیک اولاد, نیک اولاد ہو تو انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا ہے, نیک اولاد ہو تو انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے, نیک اولاد ہو تو قرآن کی تلاوت کا انسان کو ثواب ملتا رہتا ہے. جب وہ اولاد نیک کام کرتی رہے گی, قرآن کی تلاوت کرتی رہے گی, اچھے اعمال انجام دیتی رہے گی. راستے سے ہٹی ہوئی ہو, بھٹکی ہوئی ہو, پٹری سے اتری ہوئی ہو, تو کیا ہوتا ہے؟ اس افراد کے نیک اعمال کے بجائے برائیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور انسان جو بعض اوقات جہنم کا مستحق ہوتا ہے, لیکن اولاد نیک ہونے کی وجہ سے اس کے جو اسے جہنم ملنے والا ہوتا ہے وہ جہنت کنورٹ ہوتا ہے, جنت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ, نیک کام, اچھا کام, مسجد بنا دی, امام بارگاہ بنایا, اس کے علاوہ کوئی راستہ بنا دیا ہے, فلاح کا کام کیا ہے, کوئی سکول بنایا ہے, تو وہ جب تک اس سکول میں بچے پڑھتے رہیں گے, جب تک اس مسجد میں نماز ہوتی رہے گی, جب تک اس امام بارگاہ میں ذکر اہل بیت ہوتا رہے گا, انسان کو ثواب ملتا رہے گا. اب ڈاکٹر صاحب کے والد گرامی اس دنیا سے چلے گئے, انہوں نے جو عمل کرنے تھے کر لیے, لیکن آپ کے لیے میرے لیے فرصت ہے کہ ہم نیک کام کریں, اچھے کام کریں, اور صدقہ جاریہ کریں, یادگار بنا کر چلے جائیں. اور اسلام میں یہ کنسپٹ ہے, دیکھیں دوسرے مذاہب میں کنسپٹ ہے کہ مرنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے, نیست و نابود ہو جاتا ہے, اس کا دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے دوسرے جو مذاہب ہیں وہ کہتے ہیں اس کے مرنے میں, اس کے دنیا میں جانے میں اور دوسری مخلوقات کے مرنے میں کوئی فرق نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, انسان کے اور دوسری مخلوقات میں فرق ہے. یہاں جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو اس کی یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے, ایک اور دنیا شروع ہو جاتی ہے. وہ اس دنیا کی نسبت معدوم ہو جاتا ہے, اس دنیا کی نسبت نیست و نابود ہو جاتا ہے, لیکن ایک اور دنیا جو اس کا آغاز ہوتا ہے, اس کے لیے وہ اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اگر یہاں اس دنیا میں اچھے اعمال کیے تو اچھی زندگی شروع ہوگی, اس دنیا میں اگر اچھے اعمال نہیں کیے تو اچھی زندگی اس کی شروع نہیں ہوگی. اور تیسری چیز جو انسان کے لیے باعث بنتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نیک اعمال میں اضافہ ہو, وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم ینتفع بہ, ایک ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, جس سے لوگوں کو فیض حاصل ہو رہا ہے. کتاب لکھ دی ہے کسی نے, شاگردوں کی تربیت کی ہے, مدرسہ بنایا ہے. جب تک اس سے مسلمان فائدہ اٹھاتے رہیں گے, اس کے علم سے, اس کی کتابوں سے, اس کے شاگردوں سے, تو ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. اور پھر یہ ایسا ثواب ہے کہ جو ختم نہیں ہوتا. کسی نے اچھے شعر لکھے ہیں, اس کا ثواب اسے مرنے کے بعد ہی ملے گا. حتیٰ میں بعض اوقات یہ کہتا ہوں کہ ایک اچھا ڈرامہ کسی نے لکھا ہے جس سے انسانوں کی فلاح ہو رہی ہے, انسانوں کی صلاح ہو رہی ہے, انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے, ان کے اعمال ٹھیک ہو رہے ہیں, ان کا کردار ٹھیک ہو رہا ہے, ایک اچھا ڈرامہ لکھا ہے اور اس سے نیکی پھیل رہی ہے. اب وہ دنیا سے چلا گیا ہے, لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, لوگ اس سے عبرت حاصل کر رہے ہیں, لوگوں کے برے اعمال اچھے اعمال میں تبدیل ہو رہے ہیں, اس کو ثواب ملتا رہے گا. کس کو؟ اس آدمی کو جو دنیا سے چلا گیا ہے. بس انسان کو چاہیے کہ ایسا کام کرے جو اس کے مرنے کے بعد اسے کام آئے. آج کل جو ہے وہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں, تو بیوی کی سیرت سے ہم
فیض حاصل کریں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. بی بی سے کسی نے سوال کیا کہ بتائیں کہ خدا نے نماز کو کس لیے واجب کیا ہے، نماز کیوں واجب ہوئی ہے؟ بی بی فرماتی ہیں نماز کو اس لیے واجب کیا گیا تاکہ تکبر کے بت کو توڑ کر پاش پاش کر دیا جائے. اگرچہ ہماری نماز اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نماز ہے، جس طرح علی علیہ السلام کی نماز ہے، لیکن کوشش کریں، اسٹرگل کریں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہے کہ تم میری طرح عمل نہیں کر سکتے ہو، میری طرح ریاضت نہیں کر سکتے ہو، میری طرح زہد نہیں کر سکتے ہو، لیکن آیونونی بالورائے، لیکن تم میری مدد کرو تقوی اختیار کرنے میں، کوشش کرو، کوشش پر انسان کو اجر ملتا ہے. بی بی سلام اللہ علیہ کی سیرت بیٹی کے ہونے کے عنوان سے بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، زوجہ ہونے کے عنوان سے بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اسی طرح معاشرے کا ایک اچھا فرد، ایک اچھی خاتون ہونے کے عنوان سے بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ایک اچھی ماں ہونے کے عنوان سے ہمارے لیے نمونہ ہے. دعا کر رہے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا، سب ہمسایوں کے لیے دعا کی، رشتہ داروں کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا نہیں کی. تو امام حسن نے سوال کیا کہ والدہ گرامی آپ نے سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا کیوں نہیں؟ بی بی فرماتی ہیں اول جار ثم دار، پہلے ہمسایہ ہے، بعد میں ہمارا مرحلہ آتا ہے کہ ہم اپنے لیے دعا کریں. یہ بی بی کے شہادت کے ایام ہے، تو یہ ایام سخت ہیں امام حسن اور حسین کے لیے، بی بی زینب کے لیے اور امام علی کے لیے. روایت کے الفاظ ہیں، امالی شیخ مفید اور توسی میں یہ تذکرہ ہے، فلما نقضا یداہ من تراب القبر حاج بہ الحزن، جب امیر المومنین قبر میں اترے ہیں بی بی کو دفنانے کے لیے، دفنانے کے بعد جب قبر سے آئے ہیں تو ایک غموں کا پہاڑ امام علی پر ٹوٹ پڑا. وَأَرْسَلَ دَمُوهُ عَلَى خَدِّهِ، امام علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وَحَوَّلَ وَجْهُهُ إِلَى قَبْرِ رسول اللہ، امام علی نے اپنا چہرہ مبارک نبی کی قبر کی طرف کیا. فَقَالَ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، عنی وعن ابنتک، اے رسول اللہ میں اپنی طرف سے اور آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام بھیج رہا ہوں، وہ حبیبتک، آپ کی پیاری بیٹی کی طرف سے، وقرۃ عینک، اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی طرف سے آپ کو سلام بھیج رہا ہوں، وظاہرتک، اور ایسی بیٹی کی طرف سے آپ کے سلام بھیج رہا ہوں جو آپ کی ظاہرہ تھی، وثابتک فی الثریٰ ببقعتک، جو آپ کے قریب زمین میں لیٹ رہی ہیں، لیٹ گئی ہیں، المختارۃ اللہ لہا سرۃ الحاقک، کتنا جلدی چلی گئی فاطمہ آپ کے پاس. فقال یا رسول اللہ عن صفیت صبری، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی جدائی میں میرا صبر تمام ہو گیا ہے. اور امام فرماتے ہیں وَضَعَفَ صَدْرِي، میرے سینے پر سنگینی آ گئی ہے. امام علی فرماتے ہیں کہ آپ، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آئیں گی، آپ کے پاس آپ کے دل کا حال بیان کریں گی، آپ کو بتائیں گی کہ ان پر کون سی مشکلات آئی ہیں، ضرور کہیں گی صبت علیہ مصائب لو صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے جانے کے بعد فاطمہ پر ایسے مصائب آئے، اگر دنوں پر پڑتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. امیر المومنین، ہمیں آپ کے غم کا احساس ہے کہ آپ نے فاطمہ کی جدائی کو کس طرح برداشت کیا. کہتے ہیں کہ روزانہ قبر پر امیر المومنین جایا کرتے تھے اور قبر پر بیٹھ کر رو کر یہ کہا کرتے تھے، فاطمہ، نبی نے آپ کو میرے حوالے بطور امانت کیا تھا، لیکن افسوس سے جب امانت میرے حوالے ہوئی تھی تو اس کی پسلیاں نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے بال سفید نہیں تھے، لیکن جب میں امانت دوبارہ میں نے آپ کے سپرد کی تو اس کی امانت کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، بال سفید تھے. الا لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون. خدا اس قلیل سی حاضری کو قبول و منظور فرما، اس مجلس کا، اس محفل کا ثواب ڈاکٹر صاحب کے والد گرامی میں درج، ان کی نام اعمال میں درج فرما.
ان کی قبر کو آمین منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اس عظیم سانے پر ڈاکٹر صاحب کو، ان کے لواحقین کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا الہی تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں، ایام فاطمی ہے، بی بی سلام اللہ علیہ کی عظمت کا واسطہ، بی بی کے بلند مقام کا واسطہ، بی بی کی شہادت کا واسطہ، بی بی کے ننھے بچے حسن و حسین کا واسطہ، بی بی زینب کا واسطہ، یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ یا اللہ ڈاکٹر صاحب کے والد گرامی سید محمد یوسف شاہ صاحب قبر پر نور نازل فرما، برکات نازل آمین فرما، رحمت نازل فرما، یا اللہ ان کی منزلیں آسان فرما، یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ہمیں اپنی قبروں کا خود سامان تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر وہ آمین کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو قبر کو منور کر دیتا ہے، ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما جو قبر کو تاریک بنا دیتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر میں ایک دفعہ دوبارہ سورہ فاتحہ کی سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں صلوات کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ سورہ فاتحہ کا سورہ اخلاص کا ثواب حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات کو بچا، خاص طور پر ثواب ڈاکٹر صاحب کے والد گرامی کو بچا، یا اللہ ان کی منزلیں آسان فرما، یا اللہ اس عظیم سانے پر ان کے بچوں کو، ان کے اولاد کو، ان کے رشتہ داروں کو، خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی اللہ